صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا جتنا فضل احسان ہم ادا کریں، شکر ادا کریں، کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اتنا خوبصورت اتنا پیارا مہینہ ہے یہ کہ اس کا دن بھی اور اس کی رات بھی، اس کی صبح بھی اور اس کا شام بھی، ہر لمحہ ہر پل اللہ کی رحمتیں برکتیں ہے نا نزول اس مہینے میں ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار اللہ نے بھی کیا، اس کے حبیب نے بھی کیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے شب قدر جیسی رات رکھی جو اتنی قیمتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، احادیث میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو کتنی قیمتی رات ہے یہ فضل ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ قیمتی رات عطا فرمائی۔ تو اس قیمتی رات کو ہم کیسے استعمال کریں؟ دیکھو، جسے اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی نا، تو وہ اللہ اس کے رسول کی چاہتوں کو، اس کی منشا کو پورا کرنے کی فکر کرے گا، ہے نا۔ جیسے بچے کو اپنے ماں سے محبت ہوتی ہے، امی سے، والد سے محبت ہوتی ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے نا، بچہ یہ چاہتا ہے کہ میرے والد کا جو ایم تھا، میرے والد کا جو مقصد تھا کہ میں اس بزنس کو اوپر لے جاؤں، سمجھ رہے ہیں، میری ماں کی کیا چاہت تھی کہ میں اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھوں، میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کروں۔ میری امی ہمیشہ مجھے یہ دیکھنا چاہتی تھی، ہم لوگوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ میری امی نے ہمیشہ یہی سکھایا، جھگڑا لڑائی نہ کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ تو ماں کا وہ جو ماں کی چاہت ہے نا، وہ فرما بردار بچہ پورا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ میری اماں چاہتی ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں۔ اسی طرح سے ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا، مومن مسلمان، وہ یہ چاہتا ہے میرا رب کیا چاہتا ہے، اس کی نظروں میں ہمیشہ اسی چیز کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، اللہ اس کا رسول ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کس طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہی فکر ہوتی ہے، سمجھ رہے، ایک مومن جو ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی خیر رسائی کے لیے نکالی گئی ہو، سمجھ رہے۔ یہ نہیں کہا، عالم سے نہیں کہا کہ بھئی عالمہ جو ہے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، تم بہترین امت ہو، یہ کہا۔ ہم سب کو اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا، اس امت کا ہر شخص اس میں مخاطب ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تم کیوں نکالی گئی ہو، تم کیوں پیدا کی گئی ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اور کیا بھلائی کرنی کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، سمجھ رہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سب سے اعلیٰ ایمان والا کون؟ برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے۔ اور ایمان کا کم درجہ یہ ہے کہ دل میں اس برائی کو برا جانے، یعنی اس کے لیے دعا کرے اور ہمیں اس کے لیے درد ہو کہ اللہ بیچارہ یہ برا کر رہا ہے، سمجھ رہے۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں، ہے نا، رمضان المبارک سے اس کا کیا لینا دینا؟ دیکھو، رمضان المبارک کی آج چونکہ 21ویں شب لگ جائے گی، ہے نا، آج افطاری ختم ہوئی، 21ویں شب لگ گئی، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، عشرہ مغفرت، آگ سے خلاصی کا عشرہ۔ اور اسی عشرے میں وہ خوبصورت رات ہے نا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وہ خوبصورت رات جس میں فرشتوں کا ازدحام، نزول، ایسے لشکر آتے ہیں فرشتوں کے زمین پر، یہ وہ رات ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں اور مصافحہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مقرب فرشتے۔ یہ وہ رات ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ کون سا دن ہے یہ نہیں معلوم ہمیں اس عشرے میں تلاش کرنا ہے، ان 10 دنوں میں تلاش کرنا ہے، ان 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ تو یہ جو رات ہے یہ تو مقبولیت کی رات ہے، یہ تو دعاؤں کی رات ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود غرض بن جانا ہے۔ کیا آپا نے بتایا تھا، اللہ اس کے رسول فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو ہم خوب اللہ کو منا لیں اور خوب نماز پڑھے، خوب دعائیں مانگے اپنے لیے بھی، یا اللہ میرا بچہ، یا اللہ میرا شوہر، یا اللہ میری امی، یا اللہ میرے ابا، یا اللہ میرا مال، یا اللہ میرا گھر، یا اللہ میں، بس اس کے علاوہ کیا؟ ہاں،
اور ہم رمضان المبارک میں اللہ سے صرف اپنے گناہ معاف کروا کے خود غرضی کا ثبوت دیں؟ نہ 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 نہ، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ رات میں نفل اعتکاف کی نیت سے ہم بیٹھ جائیں، یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اب یہ جا رہے ہمارے ہاتھ سے، اب اس کی قدر بہت شدت سے کرنی ہے ہمیں، اس کے دن بھی اور رات بھی قیمتی ہے، سمجھ رہے؟ اور رات تو قیمتی ہے ہی، تو ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے معلوم ہے؟ ان راتوں میں ایسے ہی جیسے ایک صدمہ کھایا ہوا انسان ہوتا ہے نا، جس کو گہرا صدمہ ہوتا ہے تو وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی کونا پکڑ لیں ایسے جیسے کوئی فقیر کسی سخی کے در پر بیٹھ جائے اور صدا لگائے، اے سخی اے سخی، تو وہ سخی شخص سمجھ جاتا ہے کہ فقیر میری جانب سخاوت چاہتا ہے، سخاوت کا اظہار چاہتا ہے، تو ہم بھی اللہ کے در پر بیٹھ جائیں، اور وہ رو نہیں سکتے نا ہم، تو صرف اللہ کو صدا لگائیے، اللہ اے پیارے اللہ، ہماری صدا میں ہماری اللہ کو جو ہم پکار لگا رہے ہیں نا، ہم جو اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو ہماری پکار میں ہماری صدا میں فقیر جیسی عاجزی ہو کہ یا اللہ دین زندہ کر دیجئے، میرے مالک دین زندہ کر دیجئے، سمجھ رہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری کائنات کو اللہ نے انسان کا غلام بنایا، اور انسان کو کیا کہا؟ انسان کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، سمجھ رہے؟ رب نے، اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رب کی غلامی چھوڑ کر مخلوق کی غلامی کرنے لگی، مخلوق کی غلامی کرنے لگے، تو پھر کیا ہوا؟ ہم مخلوق نے ہم سے بغاوت کر لی، ہمیں دنیا اچھی لگنے لگی تو مخلوق بھی باغی ہو گئی۔ صحابہ کو دیکھیں، اللہ کے کیسے غلام تھے، کیسی سچی محبت کی اللہ اس کے رسول سے، کہ سمندر پہ بھی گھوڑے دوڑائے، سمندر کی لہروں کی ہمت نہیں ہوئی کسی گھوڑے کو ڈبو دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر نے سمندر پہ گھوڑے نہیں دوڑائے؟ ہاں، کتابوں میں آتا ہے کہ گھوڑے کے کھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں لگا، ایسا سمندر پہ گھوڑا دوڑا ہے۔ اب اگر ہم ایک جہاز میں جائیں، ایک بورڈ میں جائیں، شپ وغیرہ میں بیٹھ کے سمندر کا سفر کرتے ہیں نا، گھومنے جاتے ہیں، کیسی ڈر لگتی ہے، اور اگر ہماری بوٹ جو ہے وہ بیچ سمندر میں جاتی ہے تو آپ لوگوں میں سے جو گیا ہوگا تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ یاد کرے اس منظر کو کہ صرف چاروں طرف سمندر ہے، آئی لینڈ جو ہے، کنارہ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، صرف سمندر ہی سمندر ہے، اور کیسی وحشت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ بوٹ پلٹ گئی تو انسان کا کیا ہوگا؟ گھوڑا وہ سمندر کے اندر جائے گا نا تو وہ لہروں کو دیکھ کے ہنہنانے لگے گا، وہ اندر زیادہ نہیں جا سکتا، وہ گرا دے گا اپنے سواری کو۔ لیکن صحابہ، مخلوق بھی، سمندر بھی غلام بن گئی، سمندروں کی موجوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں ڈبا سکے۔ یہ اللہ کے غلام تھے نا، جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے نا تو مخلوق اس کی غلام بن جاتی ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا پہلی بار، ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پادری نے خاموشی سے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چابی دے دی، اور جب ایگریمنٹ سائن ہوا نا، عہد نامہ جب سائن ہوا، ہاں، لکھا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا جانتے ہو؟ یہ نہیں لکھا امیر المومنین عمر بن خطاب، بادشاہ تھے نا، لکھ سکتے تھے نا، لیکن عاجزی کیسی تھی، غلامی کیسی تھی اللہ کی، کیا لکھا جانتے ہو؟ لکھا اللہ کے غلام عمر بن خطاب کی جانب سے۔ اللہ اکبر، ہر پل ہر لمحہ اللہ کی غلامی کا احساس تھا، بادشاہی میں بھی غلامی کا احساس کتنا شدید تھا۔ واللہ بندہ جب اللہ کی سچی غلامی پر آتا ہے نا تو ہر مخلوق اس کے سامنے غلام بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، ہر مخلوق۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں کیا مانگنا ہے؟ یہ آخری عشرے میں جب کہ دعائیں قبول ہوگی، اس رات میں ہمیں خود غرض نہیں بننا ہے، دین زندہ ہو ایسی دعا مانگے، یا اللہ جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں دین زندہ ہوا تھا نا، صحابہ نے کیسے دین زندہ کیا، یا اللہ اہل ایمان کی وہی شان لوٹا دیجئے نا۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ ہمیں وہی کرنے اول والی شان لوٹا دیجئے، دین کا باغ اسی طرح لہلہائے جس طرح صحابہ کے دور میں لہلہایا کرتا تھا، میرے اللہ وہی ایمانی قوت عطا فرمائیے جس طرح آپ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ یا اللہ ہم نے دین کے اس باغ کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا، یا اللہ ہمارے ہی ہاتھوں سے اب اس کی آبیاری فرما دیجئے نا۔
ہم اللہ سے خوب مانگے، یا اللہ مدد کی، نصرت کی ہوائیں چلا دیجئے، جیسے صحابہ کے دور میں ہوائیں چلا کرتی تھی مدد اور نصرت کی۔ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگے۔ کوئی بھی انسان آپ کو جانے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ جب تک ہماری سانسیں باقی ہے نا، تب تک ہمارا مقصد لوگوں کو اللہ سے ملانا ہو، بس یہ ہو۔ استاذہ کہتی ہے نہیں آتا نا بولنا، اللہ بولنا بیان کرنا نہیں آتا، اللہ بولنا آتا ہے، اور کچھ نہیں تو رونا آتا ہے، اللہ کے سامنے رو، یا اللہ محنت کرنے والوں کی یا اللہ مدد فرمائیے، یا اللہ دین کو زندہ فرمائیے۔ استاذہ کہتی ہے آج رونے والے ختم ہو گئے اللہ کے سامنے، بولنے والے بہت ہیں، بیان کرنے والے بہت ہیں، رونے والے بن جاؤ اللہ کے سامنے۔ آج مائیں آ کر کہتی ہے جوان بچے کہ ابا میرا بچہ ڈرگس لیتا ہے، اب میرا بچہ نشہ کرتا ہے، اب آپ دعا کریے نا۔ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا، اللہ اکبر، آج ہمارا یہ حال ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کس کے لیے روئے؟ ہمیں رونا پڑے گا پوری امت کی جانب سے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہو تو ہمارا دل نہ تڑپے، خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی بے حیائی ہو جائے، ہاں کوئی بچوں کے اندر بے حیائی آ جائے تو کیا ہمارا دل نہ روئے؟ ہم اللہ سے کہ اللہ امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائیے، امت کے بیٹوں کی حفاظت فرمائیے۔ آج لڑکیاں اتنی زیادہ مرتد ہو رہی ہیں، یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا اللہ بچا لیجیے۔ روئیں اللہ کے سامنے، جیسے ہمارا بچہ ہو تو ہمیں کیسا درد ہونا، ایسا درد ہو۔ میرے نبی نہیں روئے، میرے نبی کے سینے میں کیا درد تھا، وہ کیا غم تھا کہ امت کے لیے رویا کرتے تھے، یا ربی امتی، یا اللہ۔ آج فاطمہ اور حسنین کا سوال نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتی، جب وہ دعا مانگا کرتی تھی تو حسن حسین آمین کہتے تھے۔ ایک دن نواسوں نے پوچھا، اماں، اللہ کے نبی کے نواسوں نے پوچھا، حسنین نے پوچھا، اماں ہم آپ کی دعاؤں میں اپنا نام نہیں سنتے، آپ ہمارا نام لے کے دعائیں نہیں مانگتی۔ جانتے ہو کیا جواب دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا بچوں میں نے کبھی تمہاری نانا کی دعا میں، میرے والد کی دعا میں فاطمہ کا نام نہیں سنا۔ کون تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی کی لخت جگر بیٹی تھی، بہت پیار کرتے تھے اللہ کے نبی۔ جب جاتے نا سفر کے لیے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے، اور جب گھر لوٹتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے۔ اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے وہ تھے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی امت کے لیے روئے، ہم میرا گھر، میرے بچے، میرا مال، میری زمین، میرا جائیداد، ہم اپنے کو ہی لے کے اتنا پریشان ہیں۔ ہاں اپنے لیے مانگنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بالکل اپنے لیے مانگنا ہے، لیکن امت کو تو نہ بھولے۔ امت کے لیے ایسے مانگے جیسے ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہو۔ یا اللہ صحابہ نے خون بہایا، صحابہ نے اپنی جانیں لگائی، یا اللہ اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، یا اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کم سے کم اللہ کے سامنے آنسو تو بہائیں ان راتوں میں کہ اللہ ہم کتنے سارے ہم یہاں پر، ہم سب مل کر اگر اللہ کے سامنے روئے اور راتوں میں اٹھ کے اللہ کو منائے تو کیا اللہ دین کو نہ زندہ کریں گے؟ نہ جانے کس کے آنسو، اللہ دائی کے آنسو کو ضائع نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ ان کے آنسوؤں سے اللہ وہ نور ہدایت نکالتے ہیں، کسی نہ کسی کے سینے میں وہ ہدایت کو پیوست کرتے ہیں، اللہ ضائع نہیں ہوتے۔ نہ جانے آج ہم اللہ کے بول کو بول رہے، اللہ کے بول کو سن رہے، نہ جانے کون ہمارے لیے رویا ہوگا راتوں میں اٹھ کے، نہ جانے کون ہمارے لیے تڑپا ہوگا کہ آج اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے بولوں کو بول سکے یا سن سکے۔ اللہ ہمیں سچا بنائے عافیت کے ساتھ۔ تو ہمیں امت کے لیے مانگنا ہے۔ اگر ہم نہ مانگے نا اور ہم قبر میں چلے بھی گئے، ہمارے لیے ہماری قبر جنت کا باغ بن بھی گئی ہمارے نیکیوں کی وجہ سے، ہماری عبادات کی وجہ سے، لیکن آس پاس کی قبروں میں موجود جو جہنم کا عذاب لوگ بھگت رہے ہوں گے نا، تو یہ احساس کہ دوسری قبروں میں لوگ جل رہے، اس وقت ہم قبر میں ہیں
ہماری قبر میں تو ہم سکون میں ہیں، لیکن جو قبر سے چیخنے کی اور جلنے کی آواز آئے گی نا ہمیں، ہمارے لیے وہ چیز جہنم کے عذاب سے کم نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ تو کام بہت ہے، کام بہت ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں ہوں بیٹھے اور اڑوس پڑوس سے چلانے کی آواز ہو، کوئی درد میں چلا رہا ہو اور ہم نہیں جا پا رہے تو ہمارا دل نہیں مچلے گا، یا اللہ کیا کروں، یا اللہ کیا کروں، یا اللہ کیا کروں، ہاں نہیں مچلے گا۔ تو کام بہت ہے، پورے عالم کے مرحومین کے لیے عذاب سے برت کے فیصلے کروانے ہیں۔ ہم کام میں لگ جائیں، انجام کی پرواہ نہ کرے، ہدایت اللہ دینے والے ہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کو منانا، اس کے سامنے رونا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، یا اللہ مان جائیے نا، نظام تو اللہ چلائیں گے، نظام اللہ چلائیں گے، ہم اپنا کام کریں۔ اللہ کے سامنے رو رو کے جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بھی مغفرت کروانی ہے۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے یا اللہ ان کے دلوں میں دین کو زندہ کر دیجیے نا، یا اللہ ان کے دلوں میں، کئی فلم انڈسٹریز والوں کے لیے مانگے تو کہیں علماء کے لیے مانگے، یا اللہ علماء کو علماء حق بنا دیجیے، یا اللہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیجیے، یا اللہ یہ علماء کرام امت کا سرمایہ ہے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائیے، انہیں اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائیے، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائیے۔ جتنے کیا کہتے ہیں ایڈوکیٹ ہے یا وکیل ہے، جج ہے، یا اللہ انہیں راہ راست پر سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یا اللہ ایک کیا کہتے ہیں فیلڈ والوں کے لیے مانگے، جو چور ہے اللہ سے کہ یا اللہ اپنے خزانے سے لینے والا بنا دیجیے۔ کتنا بڑا گناہ ہے چوری، ہاں اسلام نے کہہ دیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چوری کرے اسلامی سرزمین میں، تو سوچے کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہاتھ کاٹنا ہے جو چوری کرے گا۔ سمجھ رہے تو چوروں کے لیے مانگے گڑ گڑا کے، کہیں اللہ سے زانیوں کے لیے مانگے، یا اللہ صرف ہم کیا سمجھتے زانی کس کو کہتے ہیں؟ جو اڈے وغیرہ ہوتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، پیسے لیتے، خالی وہی زانی ہے؟ نہیں، آج تو حال یہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں میں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، آج تو منگنی ہو گئی ہے اور ماں کو بالکل پرواہ نہیں ہے، ماڈل زمانہ آ گیا ہے، اپنے آپ کو ماڈل سمجھ رہے، تو کیا ہوا منگنی ہو گئی ہے نا، ایسے استحقاق دے دیا ہے اس لڑکے کو کہ میری بیٹی جائے گھومے پھرے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، کافروں کا تو دور کی بات ہے۔ فون پہ بات ہو رہی ہے، رات بھر چیٹنگ ہو رہی ہے اس نامرد سے، حالانکہ نامحرم سے، معاف کرنا، حالانکہ وہ محرم نہیں ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، یہ زنا نہیں ہے، یہ زنا کا کام نہیں ہوا۔ ہاں غیر مرد کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس سے ملاقات کرنا، یہ بھی زنا میں داخل ہو جائے گا۔ ہاتھ پکڑ کے چل رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ امت کو کیا ہو گیا؟ اللہ ہدایت عطا فرمائیے، یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے۔ ہم اللہ کے سامنے مانگے، روئے، گڑ گڑائے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک ایک کا نام لے کر مانگے۔ اللہ فلاں کو میں جانتی ہوں، یا اللہ فلاں ہیرو، یا اللہ فلاں ہیروئن، یا اللہ فلاں ملک، یا اللہ فلاں کہیں پیرس کے لیے، کہیں امریکہ کے لیے، کہیں ایک ملک کا نام لے لے کے اللہ کے سامنے روئے۔ کہیں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ابھی میں امریکہ کے لیے نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت نفل، یا اللہ ابھی میں پیرس کے لیے پڑھتی ہوں، گھبرا کے 2 رکعت نماز پڑھے حاجت کی، ان کی ہدایت کے لیے۔ انہیں ہمارا حال دیوانوں کی طرح ہو جائے کہ اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے نا۔ ان 10 راتوں میں ہم اللہ سے خوب مانگنا، یہ مانگنے والی رات ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عبادتوں میں لگ گئے، خوب پاروں پہ پارے پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر، ہاں کرنا ہے، ہمیں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی، قضائے عمر بھی پڑھنی ہے، لیکن امت کے لیے دعائیں بھی تو کرنی ہے نا۔ یہ دعاؤں کا دن ہے، خوب دعائیں مانگے۔ لیلۃ القدر بڑی راتیں ہیں، رمضان کی خوبصورت راتیں ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں دین زندہ کر دیجئے، کیونکہ دلوں میں دین زندہ ہونے کا مطلب جانتے ہو؟ دلوں میں دین زندہ ہونے کا مطلب ہے اللہ کا زندہ ہونا دل میں، یعنی اللہ کے احساس کا زندہ ہونا۔ تو ہم اللہ سے مانگیں انشاءاللہ، بہت مانگنے کی ضرورت ہے، بہت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے سامنے رونے تو والے بنے، تاکہ روزے قیامت اللہ کے نبی کا جب سامنا ہو نا، تو اللہ کے نبی پوچھے یہ کون ہے، تو اللہ کے نبی کو بتایا جائے یا نبی اللہ، یہ آپ کی امت کے رونے والے وہ لوگ ہیں جو امت کے غم میں روتے تھے، آپ کے سینے کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے،
یا نبی اللہ آپ کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، جس طرح آپ رویا کرتے تھے تو انہیں وہ درد یاد تھا، اسی لیے یہ بھی روتے تھے. نبی جیسا تو نہیں رو سکتے، لیکن نبی کی فکروں نبی نے فکر کی ہمارے لیے، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے ہمارے لیے روئے، سینے سے ہانڈی کے پکنے کی ہماری آواز آئی. تو ہم کیا کریں؟ یا اللہ مان جائیے نا، یا اللہ مان جائیے نا. تو اللہ کے نبی کیا ہمیں گلے سے نہ لگائیں گے؟ ہاں، کہ اللہ کے نبی ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر نہ پلائیں گے؟ اللہ کیا خوش نہیں ہوں گے کہ میری امت کے لیے روتا ہے، میرے بندوں کے لیے روتا ہے؟ اللہ نہیں خوش ہوں گے؟ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ کیا چاہتی ہے؟ ہاں، ایک بچہ جو ماں کا ہے، فرما بردار بچہ ہے، وہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی سمجھائے، ہے نا، اور اپنی اماں کے پاس آ کے کہ اماں معاف کر دو نا، اماں وہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آتا اماں. تو ماں کو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا میرا بچہ کتنا سمجھدار ہے نا. حالانکہ ماں غصہ ہے بچے سے، لیکن اس سے خوش ہے کہ یہ اپنے بھائی کی اتنی فکر کرتا ہے، اپنے بھائی کی طرف سے میرے پاس آ کے مجھے منا رہا ہے، اور اپنے بھائی کو بھی جا کے سمجھاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کو بھی وہ بندہ بہت پیارا ہے جو امت کی فکر کرتا ہے، امت کے غم میں روتا ہے. ہم بھی اللہ سے مانگے امت کی فکر کرے، امت کے غم میں رونے والے بنے انشاءاللہ. اللہ کو ہم پہ پیار آئے گا، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے. اور یہی تو مقصد زندگی ہے کہ اللہ کے بن جائیں اور اللہ کے بنا دیں. نہیں آتا اللہ بولنا، یعنی امت میں دین کی باتیں کرنی نہیں آتی. بعض لوگ بولتے ہیں نا آپا میں نہیں آتا بولنا، ہم کیا بولیں؟ آپا کہتی ہے رونا آتا ہے نا، اللہ کے سامنے رو، امت کے لیے رو. یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور راضی ہو جائے. سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمال.